وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج دوسرے پارے میں 15واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 236 سے آیت نمبر 242 تک، 236 سے 242 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دو۔ خوشحال پر اس کی طاقت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق اچھے طریقے سے فائدہ دینا ہے، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لیے حق کے مہر مقرر کر چکے ہو، تو اس صورت میں مقرر کردہ مہر کا نصف دینا ہی ہوگا۔ ہاں، وہ عورتیں اگر چاہیں تو مہر معاف کر سکتی ہے، یا وہ معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یا جو نکاح کا ذمہ دار ہے، اور تم مردوں کا معاف کر دینا ہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں فضل و احسان کو مت بھولو، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ تم سب نمازوں کی حفاظت کرو بطور خاص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے آگے فرمانبردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، ہر حال میں نماز پڑھ لو۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ انہیں خرچہ دیا جائے اور 1 سال تک انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو اپنے حق میں دستور کے مطابق وہ جو بھی چاہیں کریں، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ پہنچانا چاہیے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ناظرین کرام، ہم نے آسان درس قرآن میں دوسرے پارے کا 15واں رکوع سنا، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 236 سے آیت نمبر 242 تک۔ اس کے اندر یہ کہا گیا وَمَتِّعْهُنَّ، آیت نمبر 236 میں، کہ تم نکاح کے وقت کچھ نہ کچھ دو، ان کو سامان دو۔ خلوت صحیحہ یعنی جب ہم بستری ہو تو اس سے پہلے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر ادا کرو۔ تو آئیے غور کرتے ہوئے چلیں۔ طلاق یافتہ عورتوں کی 4 شکلیں ہوتی ہے، جن کا حق کے مہر بھی متعین ہو اور شوہر سے ملی بھی ہو تو اس کو پورا حق کے مہر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح نمبر 2، حق کے مہر متعین نہیں ہے اور مجامعت بھی نہیں ہوئی، یعنی میاں بیوی ملے بھی نہیں، تو متع طلاق یعنی کچھ نہ کچھ دیا جائے گا ان کو۔ نمبر 3، حق کے مہر مقرر ہے لیکن مجامعت نہیں کی تو نصف مہر، آدھا مہر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح نمبر 4، مجامعت کی گئی، حق کے مہر مقرر نہیں ہے تو ان کے لیے مہر مثل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب الگ ہو، جدائی ہو، تو کچھ نہ کچھ عورت کو ملنا چاہیے اور ان کو دینا چاہیے، خوشی خوشی دینا چاہیے، اور مردوں کو چاہیے کہ جو چیز ان کے لیے ہے اس کو وہ معاف کر دے۔ پھر اسی طرح آگے غور کریں، آیت نمبر 238 میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ بیچ والی نماز کہا گیا، عصر کی نماز۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، نمازوں کی حفاظت، اور حفاظت کیسے کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز ادا کرنی ہے، سنت کے حساب سے ادا کرنی ہے۔ تو نماز کا کتنا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، آج ہم اور آپ اس سے بہت پیچھے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ آدمی کہیں بھی رہے تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔
تو آئیے نماز کی حفاظت کیجئے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، ان کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ان کا دل رکھنے کے لیے ایسا کرنا ہے۔ ایک تو ویسے ہی جدائی ہو رہی ہے تو آدمی کو یہ نہیں چاہیے کشیدگی پیدا کر لے۔ آپ دیکھ لیجئے جدائی جب پیدا ہوتی ہے تو دو خاندان بڑھ جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دشمن بن جاتے ہیں۔ جی نہیں، اسلامی طریقے سے پیار محبت کے ساتھ الگ ہونا ہے، لیکن دوستی اس طریقے سے کہ جو بھائی چارہ ہے وہ برقرار رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔